الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. ہم سب کے مشفق و مربی پیر و مرشد پیارے نانا جان امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور مختلف مساجد میں منعقد ہونے والے دینی رہنمائی کے عنوان سے 50 پروگراموں کی آخری کڑی میں ہمارے درمیان رونق افروز ہیں. ہم سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب نااہلوں کو دین کے مختلف مسائل پر بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے ایک مسجد میں رمضان المبارک میں روزے اور تراویح کے مسئلے مسائل کو شروع کیا تھا. لوگوں کی دلچسپی دیکھی تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سلسلے کو پورے سال کس طرح جاری کیا جائے. چنانچہ اللہ کی توفیق اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہنمائی میں پورے سال اسی مسجد میں مسئلے مسائل کا حلقہ 10 منٹ لگانے کا موقع ملا. لوگوں کی دلچسپی سامنے آئی اور مسئلے مسائل کے تعلق سے جو بے رغبتی پائی جا رہی تھی ان مسائل کے سامنے آنے سے اس کی اہمیت ان پر واضح ہو. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس سلسلے کو صرف ایک مسجد تک محدود نہ کیا جائے، پورے شہر میں اس سلسلے کو کس طرح عام کیا جائے. تو تجربے کے طور پر ہم نے پچھلے سال 31 مساجد میں آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح مسئلے مسائل کا حلقہ لگایا، جس میں دین کی اہمیت، مسئلے مسائل کی اہمیت، دین کی بنیادی باتوں کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو موٹی موٹی نماز کے تعلق سے مسائل ہیں، جنازے کے تعلق سے مسائل ہیں، عقیدے کے تعلق سے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے تعلق سے مسائل ہیں، وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی. اور اس مجلس کے بعد لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کیے کہ ہم دنگ رہ گئے کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی دین کے موٹے موٹے مسائل سے ناواقف. تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کر ہم نے اس سال 50 پروگرام کا ٹارگیٹ رکھا اور اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو جوڑ کر اس سلسلے کو پورے شہر اور اطراف شہر میں پھیلانے کی کوشش کی. ماشاءاللہ اس کا یہ آخری پروگرام ہم سب کے سرپرست حضرت امیر الہند دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں منعقد ہو رہا ہے.
ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا اس مجلس میں عہد کریں۔ خاص طور سے ائمہ ذمہ داران مساجد کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کو جس طریقے سے تفصیلی حلقوں سے آباد کیے ہوئے ہیں، اسی طرح مسئلے مسائل کا حلقہ لگا کر دین کو بیدار کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر دین کو سمجھوں بھی تو بس موبائل میں گوگل کر لیا اور جو اس نے جواب دے دیا اس کے مطابق میں عمل کروں۔ نہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بس سارا دین کا مدار ہمارا، دین سیکھنے کا مدار ہمارا سوشل میڈیا ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، صحیح دین اور صحیح فکر، صحیح نظریہ ہمیں ماہر علماء اور ماہر مفتیان سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا تو اچھے اور برے کا ایک سنگم ہے، وہ تو ایسے جوابات آپ کو دے گا ملاوٹی کہ آپ اس میں تمیز نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنا فیصد صحیح ہے، کتنا فیصد غلط ہے۔ اور یہ چیٹ جی پی ٹی کا دور تو انتہائی خطرناک ہے۔ اے آئی جو جوابات دے رہا ہے، ہمارے نوجوان سب اسی کی طرف لپکتے جا رہے ہیں کہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے دین کی بات معلوم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے علماء مفتیان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان علاقوں میں جائیے جہاں علماء نہیں ہیں، ان کے دین کا کیا حال ہے۔ آج ہمارے پاس چپے چپے پر علماء مفتیان ہیں، پھر بھی ہم ان کی مجلسوں میں نہ جائیں، ان سے فیض حاصل نہ کریں، ان سے دینی مسئلے مسائل نہ پوچھیں، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کے دور میں قبائل میں تشریف لے جاتے تھے اور ان کو دین کی بات پہنچاتے تھے۔ وہ لوگ انکار کر دیتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے تھے۔ اگلے سال حج کے موقع پر پھر وہی تشریف لے جاتے، پھر وہ انکار کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ عجیب نوجوان ہے کہ ہم اس کا انکار کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیے جا رہا ہے۔ گویا کہ ان کے انکار سے وہ پریشان نہیں ہوئے اور دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کر ہی دم دیا۔ یاد رکھیے، ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں، جانثار ہیں، ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ دین کی طرف حکمت و محبت کے ساتھ دعوت دیتے رہیں، مایوس نہ ہو کہ ارے یہ تو بات سنتا ہی نہیں، ہماری مانتا ہی نہیں، اس لیے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا کام پہنچاتے رہنا ہے، چاہے وہ مانے نہ مانے، ہمیں تو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ٹوٹی ٹوٹی محنت کو جاری رکھتے رہنا۔ اس میں بہت غفلت پائی جاتی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے دین موبائل پہ سننا آسان ہو رہا ہے، لیکن مسجدوں میں آ کر سننا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اخیر میں وقت کو طویل نہ دیتے ہوئے حضرت امیر الہند دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں تشکر کے ملے جلے جذبات پیش کریں گے۔ ہم تو صرف
ہمارے اندر نہ سلیقہ ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ ہم تو صرف اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں سے کچھ حصہ حضرت والا کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ ہمیں ہماری دادی محترمہ، والدہ محترمہ بتلاتی ہیں کہ بچپن کے موقع پر جب ہم 4-5 سال کے تھے تو دادی کا گھر اور نانی کا گھر کے بیچ میں ایک سڑک تھی، تو ہم دادی کے گھر سے نانی کے گھر آ جاتے تھے۔ کسی کے ساتھ اتفاق سے نانی کے گھر پہ تھے، کھیل میں جی نہیں لگا تو کوئی دادی کے گھر پہنچانے والا نہیں ملا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ حضرت نانا جان دعوت برکاتہم العالیہ سبق پڑھا کے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے بغیر کچھ کہے حضرت سے ان کی انگلی پکڑی اور سیدھے دادی کے گھر پہ پہنچ گئے، اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے انگلی چھوڑ دی کہ گویا کہ بس اب تو منزل مقصود پہ پہنچ گئے، اب آپ کی ضرورت نہیں۔ ہم حضرت سے گزارش کریں گے کس طریقے سے اس بے شعوری کے عالم میں ہماری انگلی پکڑ کر ہمارے راستہ پار کرایا تھا، ہمیں آخرت کی منزل بھی اسی طرح انگلی پکڑ کر پار کرا دے، اور آپ کے حوصلے اور آپ کی بہادری سے ہم لوگ سبق لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے روشن نقوش ہم اپنی زندگی میں اتارتے رہیں گے، اور آپ نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے انشاءاللہ آخری دم تک اسی مضبوطی کے ساتھ دین کو عام بھی کرتے رہیں گے اور دین پر عمل بھی کرتے رہیں گے اور دین کو زندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں حضرت کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہماری حقیر سی دعوت کو آپ نے قبول کیا ہے، ہمیں نصائح عالیہ سے نوازا۔ عزیزم ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کا جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑا قیمتی کام۔ میرے بھائی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جن کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان تمام کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی ویسے ویسے طرح طرح کے فتنے جنم دے گے، اور مسلمان خاص طور پر ان فتنوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ یہ باب ہر کتاب کے اندر ابواب الفتن، قیامت کے قریب دنیا میں کیا کیا حالات ہوں گے اور کیسے کیسے فتنے رونما ہوں گے، ان کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی کے ارشاد اور فرامین کو جاننے کی طلب ہے، وہ جانتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں وہ چیزیں ہمارے سامنے اور اس طرح سامنے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح
ان کا مقابلہ کریں، اور وہ لوگ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کیسے صراط مستقیم پر لایا جائے۔ ان حضرات کا یہ کام کہ یہ ان کی دینی رہنمائی کے لیے ان کے گھر جائیں، ان کی مسجدوں میں جائیں، اور مسجدوں میں جا کر ان کو تلقین کریں، اچھائیوں کے کرنے کا سبق سکھلائیں، برائیوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جس سے ان حضرات کو نوازا گیا ہے، اور خدا کرے ان کے اس کردار کے اندر مزید اخلاص، للہیت اور عند اللہ قبولیت پیدا ہو۔ موجودہ صورتحال ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں مار دیا، فرقہ پرست طاقتوں نے ہمارے جوانوں کو گرفتار کر لیا، 20 25 30 سال سے لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے اسکول بند کر دیے، ہماری کالج بند کر دیے، ہماری یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دیے، اور خدا جانے کن کن مصیبتوں کا شکار ہے ساری دنیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، اپنے گریبان میں منہ گھیر ڈال کر یہ دیکھنا کہ آپ مسلمان کیسے ہیں کہ خدا کی رحمت آپ کے ہاتھ کو نہیں پکڑ رہی ہے، اس کے اوپر کبھی کسی کی اثر نہیں۔ مسلمان کا کردار اسلام کے اعتبار سے اتنا برباد ہے، اتنا برباد ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ نشے کا کرنا ایک شراب ہی نہیں بلکہ طرح طرح کے وہ نشے جو مسلمان بچوں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ مسلمان بچوں کے اندر غلط لگی ہوئی ہے، چوری کرنا، بد اخلاقی کرنا، مال و دولت لوگوں سے چھین لینا، اپنے آباء و اجداد کی پرانی زندگی سے سبق لینا کوئی چیز نہیں۔ دین کے اندر مومن کا کام ہے کہ ہر اچھی چیز کا دوسرے کو حکم دے اور ہر بری چیز سے دوسرے کو روکے۔ قرآن یہی کہتا ہے، مومن کی پہچان یہ بتائی ہے قرآن نے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اچھی چیز کا لوگوں۔ کون سا گھر ہے جو یہ کہتے ہیں جس میں گانے نہیں سنے جاتے آئے؟ ہر گھر کے اندر ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بچیاں بھی جوان ہیں، بہنیں، اور ہر گھر کے اندر صبح شام میں وہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، خدا کی رحمت کہاں سے آئی؟ ان چیزوں سے روکنا، جو لوگ روکیں گے اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ جب عذاب الہی اترے گا، اللہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ گناہوں کے کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے انہیں ہمیں طرف کر دے اور عذاب خداوندی تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے بھائی، تباہی بربادی مسلمان کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے، اور
کے دشمنوں کے کتے کی قیمت ہے، لیکن آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مان رہے ہیں اپنی اولاد کی بربادی پر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مائیں بوڑھی ماں دامن پھیلا پھیلا کر کے مان رہے ہیں اللہ الرحمن ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ خدا محتاج نہیں ہے، میں اور آپ محتاج نہیں۔ وہ اسباب جن پر رحمت خداوند دے اترتی ہے، ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہماری زندگی منکرات سے بھری ہوئی ہے، کہاں سے رحمت خداوند دی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرات کی جو کام شروع کیا ہے